باپ دادا کی اندھی جاہلانہ تقلید کی وجہ سے ایمان نہ لائی اور کفر و شرک پر ڈٹی رہی تو آپ علیہ السلام نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام جب عراق سے شام کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو دوران ہجرت اور ہجرت کے بعد آپ اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے ایپیسوڈ میں ہم ان واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ یہ بڑے امیزنگ واقعات ہیں، اور آج آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ملی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف مصر کے راستے سے ہجرت فرمائی تھی۔ اس وقت مصر میں ایک ظالم قبطی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے مظالم میں سے یہ تھا کہ اس کی سلطنت سے جس بھی کسی گزرنے والے مسافر کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ ظالم بادشاہ اسے اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر خود اس پر قبضہ کر لیتا تھا، اور اگر اس کا شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دیتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ البتہ اگر مسافر بھائی بہن ہوتے تو وہ بھائی سے بہن کو نہیں چھینتا تھا۔ سفر ہجرت کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بادشاہ کی سلطنت سے گزر ہوا تو یہ معاملہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوئے جہاں اس ظالم بادشاہ کی حکومت تھی تو اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک حسین ترین عورت بھی ہے۔ یہ جاننے کے بعد اس ظالم بادشاہ نے آپ کے پاس پیغام بھجوایا کہ اے ابراہیم، تمہارے ساتھ جو عورت ہے اس کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اب آپ کے اس مقام پر اپنی زوجہ کو بہن فرمانا بظاہر تو حقیقت کے خلاف لگ رہا ہے، لیکن ایک اعتبار سے یہ بالکل درست ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے انہیں بہن کہہ کر چچا زاد بہن یا دینی رشتے کے لحاظ سے دینی بہن مراد لیا تھا۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہنا تو بالکل درست تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور ان سے کہا تم میری بات کو نہ جھٹلانا، میں نے انہیں یہ بتایا ہے کہ تم میری دینی بہن ہو، اور اللہ کی قسم اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس ایمانی اور دینی رشتے کی بنا پر میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ ظالم بادشاہ کے دربار میں آئی تو وہ بدبخت آپ کی طرف بڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھ کر دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے ماں سوا اپنی عصمت پاک دامنی کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ اس دعا کے بعد اس ظالم بادشاہ کا دم گھٹنے لگا اور اس کے گلے سے کھرکھراہٹ کی آواز آنے لگی اور وہ بے چینی سے اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ اب اس کی یہ حالت دیکھ کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ سارہ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا، مگر ٹھیک ہونے کے بعد پھر اس نے وہ بری حرکت کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، پھر دوبارہ ایسا ہی ہوا، اس بادشاہ کا دم گھٹنے لگا، اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ اس کی حالت خراب دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پھر اللہ سے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس عذاب کو دور کر دیا۔ ناظرین، 2 سے 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہر بار جب میں برے ارادے سے آگے بڑھتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے دم گھٹ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم، تم لوگوں نے میرے پاس ایک سرکش جن بھیج دیا ہے، اسے ابراہیم کے پاس لوٹا دو اور اسے ہاجرہ عطا کر دو۔ جی ہاں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس وقت اسی ظالم بادشاہ کے پاس قید تھی، اور آپ کا واقعہ یہ تھا کہ آپ کو بھی اس بادشاہ نے ظلمن پکڑ لیا تھا، اپنے پاس قید بھی کر لیا تھا، مگر خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی قابو نہ پا سکا تھا، کیونکہ حضرت سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بننے والی تھی۔ سبحان اللہ، کیونکہ ان کی اولاد میں انبیاء پیدا ہونے والے تھے، تو اللہ نے ان ظالم بادشاہ سے انہیں کیسے بچایا۔ جب ظالم بادشاہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ پر قابو نہ پا سکا تو اس نے آپ کو اپنے گھر میں ہی قید کر لیا، اور جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت دیکھی تو خادمہ کے طور پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں دے دی۔ اس کے بعد حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو ناکام و نامراد کر دیا اور ہمیں ایک خادمہ بھی عطا کی ہے۔ ناظرین، اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باندی یعنی کنیز تھی، یہاں تک کہ بائبل کے مؤلفین نے بھی انہیں جان بوجھ کر باندی ہی کے طور پر پیش کیا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ نبی کریم علیہ السلام کے پاکیزہ نسب پر بھی تان کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی یعنی کنیز نہیں بلکہ ایک شہزادی تھی جنہیں مصری بادشاہ نے خدمت کرانے کے لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا تھا۔ جیسا کہ امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ ایک مصری بادشاہ کی شہزادی تھی، اور یہ علاقہ جسے آج کل منوفیہ کہا جاتا ہے اس میں رہتا تھا۔ اس پر ایک دوسرے بادشاہ نے غلبہ پا کر اسے قتل کر دیا اور شہزادی حضرت ہاجرہ پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں یہ شہزادی خدمت گزاری کے لیے حضرت سارہ کو تحفے میں دے دی، اور حضرت سارہ نے وہ شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ لونڈی یعنی کنیز نہیں تھی، کیونکہ لونڈی یا غلام وہ کافر ہوتا ہے جو کفر و اسلام کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور مسلمانوں سے اپنا غلام بنا لے۔ اس زمانے میں نہ کفر و اسلام کی جنگ ہوئی تھی اور نہ آپ کسی مسلمان کے ہاں گرفتار ہو کر کنیز بنائی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی تھی اور اس کے ہاں مظلومہ
قیدی تھی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ارض مقدس شام پہنچے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین غور کی طرف روانہ ہوئے اور شہر صدوم میں رہائش اختیار فرمائی۔ یہاں پر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اور کرم یہ فرمایا کہ ارض مقدس میں ایک دن آپ کو عجائبات عالم دکھائے۔ اس طرح کی ہر ظاہر و پوشیدہ چیز آپ علیہ السلام کو دکھا دی گئی، اور اس مشاہدے سے مقصود یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ یہ عین الیقین کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یقین کے 3 درجے ہیں۔ پہلا علم الیقین، دوسرا عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین۔ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں 100% یقینی علم ہو تو اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو اسے عین الیقین کہا جاتا ہے، اور جب ہم اس چیز کے تجربے سے گزر جاتے ہیں تو اس کو ایکسپیرینس کر لیتے ہیں تو اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے یقین کے ان تینوں درجوں کو سمجھانے کے لیے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ منورہ دنیا میں موجود ہے، ہم یہ جانتے ہیں یہ ہے علم الیقین۔ اگر اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں، اور جب دور سے ہمیں مدینہ پاک کے در و دیوار، مسجد نبوی شریف کے پرنور مینار نظر آنا شروع ہو جائیں تو یہ عین الیقین ہو جائے گا، اور پھر جب ہم مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ ہوگا حق الیقین۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ یہاں آسمانوں و زمین کی بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی مخلوق مراد ہے۔ حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہما کہتے ہیں کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں مراد ہیں، اور اس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے صخرہ چٹان پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے تمام آسمانوں کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائبات اور جنت میں اپنے مقام کا معائنہ فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے زمین کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائبات دیکھ لیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین غور تو کریں اللہ پاک اپنے پیاروں کو کیسے کیسے مقامات سے نوازتا ہے۔ زمین تو زمین، بلکہ آسمان، بلکہ جنت و دوزخ کے نظارے انہیں دکھائے جاتے ہیں، اور یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ پاک کے خلیل ہیں۔ ذرا غور کیجئے نا ان کی شان کیا ہوگی جو اللہ پاک کے حبیب ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین یہ خاص واقعہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سرزمین شام میں پیش آیا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام پہنچے تو اس وقت آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل مجھے نیک اولاد عطا فرما جو کہ دین حق کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے پر میری مددگار ہو، اور پردیس میں مجھے اس سے انسیت حاصل ہو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، اور اس کا سبب اس طرح بنا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بانجھ پن کی وجہ سے اولاد کی نعمت حاصل نہ تھی، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کر دی، اور عرض کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں، اور تمام مسلمانوں اور تمام اہل کتاب کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین مکہ میں چھوڑنے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ آئے، اور انہیں بیت اللہ کی جگہ کے پاس ایک گھنے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ یہ درخت بعد میں بنائی جانے والی مسجد کے اوپر والی جانب میں اس جگہ تھا جہاں زمزم ہے۔ ان دنوں مکے میں نہ کوئی رہتا تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر رگڑنے سے وہاں زمزم کا پانی نکلا۔ کیسے نکلا؟